ہوا تو وہ آزاد ہے، وہ آزاد ہے۔ اب اس نے فملک نصف العبد، نصف عبد کا مالک ہوا، نصف عبد کا مثلا جو ہے زید ہے، زید نے کہا میں غلام کا مالک ہوا، یہ ہے خالد غلام، اور بکر غلام کا مالک ہوا تو وہ آزاد ہے۔ اب اس نے بکر سے اسے خریدا 5000 میں، آدھا خریدا اور فباع اور اسے بیچ دیا طاہر سے، اب آدھا بیچ دیا، پھر اس کے بعد ثم ملک النصف الآخر، پھر نصف جو بچا ہوا تھا اس کے بعد اس کو بھی خرید لیا۔ اب اس کو خریدا تو لم یعتق، تو یہ جو آخر والا جو آدھا ہے یہ آزاد نہیں ہوگا، کیوں؟ اذ لم یجتمع فی ملکہ کل العبد، کیونکہ اس کی ملکیت میں کل عبد جمع نہیں ہوا، کیونکہ جو خرید کے بیچ چکا ہے وہ اس کی ملکیت سے نکل کر کے دوسرے کی ملکیت میں چلا گیا ہے اور دوسرے کو آزاد نہیں کر سکتا۔ لا اتقا لمن لا یعتق، یعنی لمن لا یملکو، یعنی اس کو آزاد نہیں کر سکتا جس کا انسان مالک، سمجھ آ گیا؟ یہاں پر کیا کہا کہ غلام وغیرہ خریدنا یہ مالک ہونے کی علت ہے، پہلے علت پائی جائے گی پھر معلول پایا جائے گا۔ ارے غلام خریدے گا کس لیے؟ علت پائی جائے گی یعنی مالک بنے گا، اور پایا گیا یعنی مالک بن گیا، یہ ملکیت ہو گئی، یہ معلول ہے، یہ معلول ہو گیا۔ معلول بعد میں پایا جاتا ہے، علت پہلے پائی جاتی ہے۔ غلام کو خریدنا یہ علت ہے مالک ہونے کی، اور مالک ہو جانا یہ معلول ہے، یعنی حکم ہے اس کا۔ معلول سے مراد یعنی میں مالک ہوں، یہ حکم ہو گیا، سمجھ آ گیا؟ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ ایک مسئلے کو سمجھ لیے، اب اس کے بعد اشتریت والا لفظ آ جائے، ان ملکتو کہا تھا تو وہ آدھا جو ہے وہ آزاد نہیں ہوگا، کیوں؟ کل عبد ایک ساتھ اس کی ملکیت میں جمع نہیں ہوا۔ اگر یہی کہتا ہے ان اشتریت عبدن، اگر میں نے غلام کو خریدا فہو حر، تو وہ آزاد ہے۔ فاشترى نصف العبد، نصف عبد کو خریدا فباع، اس کو بیچ دیا، وہ آزاد نہیں ہوا، بیچ دیا، چونکہ اس نے رکھا تھوڑی اپنے پاس، بیچتا نہیں رکھتا تو اس کے اوپر مسئلہ لگتا کہ آزاد ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن اس کو بیچ دیا تو اس کی ملکیت سے نکل کر وہ آدھا چلا گیا، آدھا چلا گیا۔ اب کہہ رہے ہیں ثم اشترى نصف الآخر، پھر اس نے نصف آخر کو خریدا، اب یہ نصف آخر ہے اس کے پاس، اسے بیچا نہیں، اعتقل نصف ثانی، تو یہ نصف ثانی کیا ہوگا؟ صرف آزاد ہوگا۔ فرق کیا ہوا دونوں مسئلوں میں؟ دونوں مسئلوں میں فرق یہ ہوا کہ مالک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پوری ملکیت ایک ساتھ جمع ہو، خریدنے کے لیے ایک ساتھ جمع ہونا ضروری نہیں، متفرق طور پر بھی اگر کوئی خریدے تو عرف میں سمجھا جاتا ہے کہ اس نے ہاں خریدا ہے۔ تو جہاں خریدنا پایا گیا اس کا اور اس نے بیچا نہیں تھا، بیچ دیا تو وہ جو چلا گیا، جو بیچا نہیں اس کے پاس رہ گیا ہے تو اس پر ثابت آ گیا کہ ہاں ان اشتریت عبدن، وہ حرن کا لفظ صادق آ گیا اس پر۔ اگر میں غلام کو خریدوں تو وہ آزاد ہے، تو جتنا خریدا تھا اتنا بچا ہوا اس کے بعد وہ آزاد ہو گیا۔ ابھی یہاں ایک مسئلہ اسی پر بیان کر رہے ہیں، مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اسی پر مسئلہ بیان کر رہے ہیں، بس ہاں اتنا مسئلہ سمجھنے کہ آزاد ہونے کے لیے اتنا بچا ہوا اس کے پاس، اتنا بچا ہے نا بھائی، خریدا وہ بیچ دیا وہ تھوڑی آزاد ہوگا، جو بچا ہوا ہے اس کے پاس مالک ہوا اس کا وہ آزاد ہوگا۔ ان اشتریت تو یعنی خریدا اس نے وہ آزاد ہو گیا، وہ چلا گیا وہ آزاد نہیں ہوگا، وہ تو بیچ دیا اس نے، یعنی انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ آزاد وہی ہوگا جس کا مالک ہے، اب جس کا مالک نہیں ہوا اس کا آزاد تھوڑی ہوگا۔ خریدنے سے مالک ہو جاتا لیکن بیچ دیا، دراصل اسے آزاد فری میں کرتے ہیں نا، کسی کو آزاد کرنے دیں، آزاد پیسے لے کے تھوڑی کرے گا کسی دوسرے سے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کرتا اسے جب وہ اس کے پاس رہتا، اب دوسرے کو بیچ دیا تو دوسرے کی ملکیت تھوڑی آزاد کرے گا، آدھا چلا گیا دوسرے کے پاس، اس کو تھوڑی آزاد کرے گا، جو بچا اس کے پاس
دوسری بار میں اس نے خریدا تو خریدنے کا لفظ پایا گیا. خریدنے کے لیے مجتمع ایک ساتھ خریدنا نہیں پایا تو کوئی ضروری نہیں ہے. خریدا دھیرے متفرق طور پر خریدا تو کہا جائے گا عرف عام میں یہ خریدنے والا پایا گیا. جب خریدنے والا پایا گیا تو اس کے پاس خریدنے والی یہ آدھا حصہ بچا ہوا ہے, آدھا تو وہ بیچ کر کے دوسرے کی ملک میں جا چکا ہے. تو جو بچا اس کے پاس انشتریت حرن کا لفظ یہاں عبدن کا لفظ آیا, یہ صادق جتنے پر صادق ہے اتنا آزاد ہوگا. اب یہاں پر اسی کو اب استعارہ کو سمجھے. اس سے یہ مسئلہ سمجھ لیے کہ ملکیت کے لیے پوری ملکیت جمع ہونا ضروری ہے, اشتریتو کے لیے پورے ایک ساتھ جمع ہونا ضروری نہیں ہے. تو جو جتنا بچا اس کے بعد وہ آزاد ہوگا. ملکیت میں کیوں نہیں آزاد ہو رہا تھا؟ کیونکہ ملکیت کے لیے ضروری ہے کہ پورا غلام جمع ہو, اور پورا غلام جمع نہیں تھا. فرق یہی تو پڑا دونوں مسئلوں کے اندر, یہی پڑا دونوں مسئلوں کے اندر فرق کہ وہاں آزاد نہیں ہو رہا, یہاں آزاد ہو جا رہا ہے. کہ یہاں آزاد اس لیے ہو جا رہا ہے کہ خریدنے کے لیے ایک ساتھ جمع ہونا ضروری نہیں ہے, جتنے پر خریدنے کا لفظ پایا جا رہا ہے اتنا آزاد ہو جائے گا. لیکن ملکیت کے لیے ضروری ہے کہ پورا ایک بار ملکیت جمع ہو ایک ساتھ کے لیے. اس لیے یہ جو ہے نصف غلام آزاد نہیں ہوگا کیونکہ ملکیت تام نہیں ہوئی, اور خریدنا پائے گا اتنے میں تو یہ خریدنا آزاد ہو جائے گا. اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ اولو انا بالملک الشراء, اگر اس نے ملک سے شراء کی نیت کی. یہاں پر یہ اسی کو سمجھیں, ملک کیا ہے؟ یہ معلول ہے. ابھی بتائے نا, ملک کو کیا ہے؟ یہ معلول ہے, اور خریدنا یہ علت ہے. سمجھ آ گیا؟ یعنی غلام کو خریدنا علت ہے اور کیا ہے؟ ملکیت یہ معلول ہے. تو آپ کو بتا چکا دونوں طرف سے استعارہ صحیح ہوتا ہے. تو اگر کسی نے نیت کی ملک سے خریدنے کی, یعنی ملک سے مراد لیا, انہوں نے کہا ملک سے ان ملکتو, یعنی لفظ کیا بولا اس نے؟ ان ملکتو بولا ہے, اور اس نے کہا مراد میرا تھا ان اشتریتو. اب یہاں سمجھے, مراد کیا تھا میرا؟ ملکتو بولا ہے میں نے, اور مراد اس سے میری اشتریتو ہے, یعنی میں نے خریدا. یا او بالشراء, یا شراء بولا اور اس سے مراد لیا ملکتو. ان اشتریتو مراد اس سے میری تھی کہ ملکتو. کہہ رہے ہیں صحت نیتو بطریق المجاز, اس کی نیت صحیح ہوگی مجاز کے طریقے پر. دونوں طریقے سے ان ملکتو بولے اور مراد کیا؟ میری نیت اشتریتو ہے, یا اشتریتو بولے اور کہے میری مراد, دونوں صحیح ہوگا. استعارہ دونوں طرف صحیح ہوتا ہے نہیں, کیونکہ خریدنا یہ علت ہے اور ملکتو معلول ہے. اور ملکتو بول کر شراء مراد لینا, شراء بول کر معلول مراد لینا. اب سمجھ آیا کچھ نہیں؟ اب اسی مسئلے کو دیکھیں کیسے یہاں پر کر رہے ہیں کلیئر. اور کہہ رہے ہیں کہ لأن الشراء علت الملک, اس لیے کہ خریدنا یہ ملک کی علت ہے. والملک حکم, اور ملک کیا ہے؟ اس کا حکم ہے, یعنی معلول ہے. سمجھ آ گیا نہیں؟ فعمت الاستعارہ بین العلت والمعلول من الطرفین. تو اب استعارہ یہ عام ہو جائے گا علت اور معلول کے درمیان طرفین سے. کیا ہو جائے گا؟ استعارہ عام ہو جائے گا علت اور معلول کے درمیان. بولا ان ملکتو اور مراد لیا اشتریتو, تب بھی صحیح ہے. اور اشتریتو بولا, کہا کہ مراد میری ملکتو ہے, صحیح ہے, عام ہو گیا, دونوں طرف سے لے سکتے ہیں. اب کہہ رہے ہیں یہاں تھوڑا فرق آ جائے گا. فرق کیا آ جائے گا؟ فرق دونوں طرف سے, یعنی قضان اللہ دیانتن ہوتا ہے, ایک قضان ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے دیانتن, ایک ہوتا ہے قضان. یہ مسئلہ ہی ایک ہی مسئلہ ہے, آج کل زیادہ مسئلے نہیں ہیں, صرف ایک ہی مسئلہ ہے, اس مسئلے کو کلیئر کرنا ہے. اب یہ ایک ہوتا ہے دیانتن, ایک ہوتا ہے قضان. دیانتن بولتے ہیں من جانب اللہ, اللہ تعالیٰ کے یہاں, اللہ کے یہاں دیانتن, اور قضان بولتے ہیں قاضی کے یہاں. صحیح ہے؟ اب کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے ان اشتریتو بول کر ملکتو مراد لیتا ہے, کہتے ہیں ان اشتریتو بولا, کہا کہ میں نے غلام کو خریدا تو وہ آزاد ہے. کیا ہے؟ تھوڑا مسئلے کو کلیئر کرے ذہن میں. ان اشتریتو عبدن فہو حر, اگر میں نے غلام کو خریدا تو وہ آزاد ہے. اب یہ آدھا خریدتے تھے, بیچ دیا تھا, یہ تو آزاد نہیں تھا. آدھا جو بچا ہوا ہے آزاد ہے, آزاد ہو جائے گا. اشتریتو عبدن بولا, اور کیا کر لیا اس نے؟ کہا میری مراد اشتریتو سے ملکتو تھی. کیا تھی؟ تو کہہ رہے ہیں اس کی جو یہ نیت ہے یہ اللہ کے یہاں تو معتبر ہوگی, لیکن قاضی کے یہاں معتبر نہیں ہوگی.
کیوں؟ کیونکہ یہ گھاٹ اپنا فائدہ چاہ رہا ہے، کیونکہ یہ ملکتو بول کر کے چاہ رہا ہے کہ آدھا غلام آزاد نہ ہو، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کل ملک جمع ہونا، اور کہہ رہا ہے اشتریت عبدن بول کر میں نے ملکتو مراد لیا ہے، اور ملکتو بول کے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آدھا آزاد نہیں ہوگا۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ قاضی کی اس کی شرعی معتبر نہیں ہوگی، ظاہر جو لفظ بولا ہے اسی پر حکم لگاتے ہوئے آدھے کو آزاد کر دیں گے۔ ہاں، یہ نہیں کہ استعارہ تو صحیح ہے جانبین سے، لیکن قاضی یہ حکم دے گا تو نے اشترائی تو بولا ہے، تو اب یہاں آزاد غلام کیا ہو جائے گا؟ ہاں، یعنی وہ غلام آزاد ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ میں ملکتو مراد لے رہا ہوں، کیوں؟ ملکتو مراد لیں گے تو ملکتو میں کیا ضروری تھا؟ پورے مل کے تو آزاد ہوتا تھا۔ اب یہ اس کا فائدہ ہو جائے گا، آدھا غلام آزاد نہیں ہوگا اس کا، مان لیجئے اس کے حق میں 5,000 روپے واپس لے لے گا، کیا ہے 5,000 روپے کما لے گا اس کے ذریعے سے۔ تو یہاں جو ہے شریعت کیا گئی، قاضی فیصلہ کرے گا کہ اس نے اگرچہ اشتریتو سے ملکتو مراد لیا ہے، قضان تو چاہے صحیح ہو یہ، لیکن ہم حکم یہی دیں گے کہ غلام کیا ہے؟ آزاد ہو چکا۔ فرق ہو گیا نہیں دونوں میں؟ یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَا بِالْمِلْكِ الشِّرَا، اگر اس نے ملک سے شرا کی نیت کی اور ملک سے شرا مراد لیا، او بالشرا ملک، یا ملک شرا سے ملک مراد لی، صحت نیتو بطریق المجاز، تو اس کی نیت صحیح ہوگی مجاز کے طریقہ، اور لأن الشرا علت الملک، اس لیے کہ خریدنا یہ ملک کی علت ہے، والملک حکم، اور ملک کیا اس کا حکم ہے۔ فعمت الاستعارۃ بین العلت والمعلول من الطرفین، تو استعارہ یہ عام ہو گیا علت اور معلول کے درمیان طرفین سے، الا انہ فیما یکون تخفیفا فی حقی، یہی بتا رہے ہیں، مگر یہ کہ اس صورت میں جس میں کہنے والے کے حق میں تخفیف ہوتی ہو، کتنی ہوتی ہو؟ کہنے والے کے حق میں تخفیف ہوتی ہو، آسانی ہوتی ہو، لا یصدق فی حق القضاء خاصتاً، تو قاضی کے حق میں، قضا کے فیصلے کے حق میں اس کی خاص کر کے تصدیق نہیں کی جائے گی، لمعنت تہمت کی وجہ سے۔ تہمت کیسے ہوگی؟ تہمت نہیں لگے گی اس پہ، ارے اس نے جو ہے بچانے کے لیے جو ہے نا اپنے غلام کو آدھے کو ملکتو کی نیت کر لی، اس نے کیا ہے، غلام تو آزاد ہو ہی رہا تھا، اس نے جو کیا کہہ دیا، میرا مراد اس سے یہ تھی کہ ملکتو، کیا تھی مراد؟ اشتریتو بولا تھا میں نے، لیکن میری مراد کیا تھی؟ ملکتو، اور ملکتو ہوا ہی نہیں۔ ملکتو ہوا کیوں؟ ملکتو تو ہوتا کہ وہ آدھا غلام پہلے والا بھی ہوتا اور یہ بھی ہوتا تو آزاد ہوتا، اب یہ آدھا آزاد نہیں ہوگا، تو اس کی یہ تہمت کی وجہ سے اس کی یہ کیا ہوگی؟ تصدیق نہیں کی۔ لا لعدم صحت الاستعارہ، اس وجہ سے نہیں کہ استعارہ صحیح نہیں، یعنی استعارہ تو صحیح ہے لیکن اس کی کس وجہ سے تصدیق نہیں کی جائے گی؟ شاید میں لگتا ہوں اب تو سمجھا چکا ہوں، کیونکہ اتنا مجھے لگ رہا ہے کہ سمجھ گیا، بات کس کی سمجھ نہیں آیا بتائیں؟ کرم سمجھ آ گیا؟ دیکھیں ایک بار پھر اور دیکھ لیں، اسے کلیئر کر لیں۔ ان ملکتو والا پہلے وہاں سمجھ لیں، پہلے اوپر کے مسئلے کو سمجھیں گے تو یہاں استعارہ صحیح کر پائیں گے، اس لیے میں بار بار بول رہا تھا اوپر کا مسئلہ کلیئر کریں تب نیچے کو آئیں۔ کیا کہا تھا؟ اگر میں غلام کا مالک ہوا تو وہ آزاد ہے، اسے آدھے کو خریدا بیچ دیا، پھر آدھے کو خرید مالک ہوا تو کہہ رہے ہیں لم یعتق نصف الآخر، تو یہ آدھا جو ادھر والا جو اب مالک ہو رہا ہے یہ آزاد کیوں؟ اذ لم یجتمع فی ملکی کل العبد، اس لیے کہ کل عبد اس کی ملکیت میں جمع، آزاد ہونے مالک ہونے کے لیے ضروری ہے کل عبد ایک ساتھ جمع ہو۔ اور جب کہا ان اشتریت عبدا فہو حر، اگر میں غلام کا خریدا تو وہ آزاد ہے، اب غلام خریدا اس کو بیچ دیا، رکھتا تو وہ آزاد ہوتا، خریدا بیچ دیا وہ چلا گیا اس کی ملکیت سے، پھر آدھے کا مال خریدا تو کہہ رہا ہے آدھا آزاد ہو جائے گا۔ پہلی والی صورت میں آزاد نہیں ہوا کیونکہ کل ملک جمع نہیں ہوئی، خریدنے کے لیے بیعت واحد ایک ساتھ خریدنا پایا جانا کوئی ضروری نہیں ہے، جتنا خریدنا پایا گیا یہاں پر یہ آزاد ہو جائے گا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ خریدنا یہ علت ہے ملک کی، اور ملک جو اس کا معلول ہے، ملک اس کا معلول ہے، اور آپ نے قاعدہ پڑھا کہ علت بول کر معلول مراد لینا، معلول بول کر کے علت مراد لینا صحیح ہوتا ہے۔ لہذا اگر کسی نے یہ کہا کہ میں نے ملک سے نیت کی ہے شرا کی، یا شرا سے ملک کی ہے ملک کی، تو دونوں طرح سے استعارہ صحیح ہو جائے گا، کیونکہ شرا یہ ملک کی علت ہے اور ملک اس کا معلول ہے، تو استعارہ طرفین سے جاری ہوگا۔ لیکن فرما رہا ہے ایسی صورت جس میں جو ہے کہاں بھاگ گیا تھا،
پورا سارا مسئلہ خراب ہو گیا. مگر ایسی صورت جہاں پر جو ہے کہنے والے کے حق میں آسانی ہوتی ہے، اس کا فائدہ کہاں نظر آتا ہو، تو اللہ کے یہاں تو اس کی معتبر ہوگی اس کی نیت، لیکن قاضی کے یہاں معتبر نہیں ہوگی. لہذا اگر اس نے انشتریتو بولا تھا اور اس نے کہا اس سے میری مراد ملکتو تھی، کیونکہ ملکتو کے اندر کیا ہوتا ہے، کل ملک جمع ہو تب وہ آزاد ہوتا ہے. تو اب اشتریتو لاسٹ والے غلام جو ٹکڑا بچا اس کا، یعنی جو بچا حصہ آزاد ہونے سے، اشتریتو سے تو وہ آزاد ہو ہی جاتا. اشتریتو کا لفظ اپنے اس پر رکھتا وہ آزاد ہو جاتا، لیکن اس نے کیا کہہ دیا، میری مراد ملکیت کی تھی. اب ملکیت بول کے وہ آزاد نہیں ہوگا تو یہاں قضاً اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی تہمت کی وجہ سے. کیوں؟ لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے، غلام کو بچانا چاہ رہا ہے تاکہ آزاد نہ ہو، ملکتو کا لفظ ہو کے نہ، اس وجہ سے کہ استعارہ صحیح نہیں، یعنی استعارہ تو صحیح ہے، ملکتو بول کر کے شرا بول کر کے ملک مراد لینا. تو یہ حاصل آج کا نکلا کہ علت بول کر معلول مراد لینا، معلول بول کر کے علت مراد لینا. کل کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا کہ سبب بول کر کے مسبب مراد لینا صحیح ہوتا ہے، لیکن مسبب بول کر کے سبب مراد لینا صحیح ہے. وہ تو بہت اچھا ہے، وہ تو بہت اچھا ہے، وہاں تو آرام سے ہے. ملکتو بولا میں نے خریدنا، یہاں تو اس کی طرف سخاوت ہو رہی ہے، یہاں تو صحیح ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.